وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ دکھ، یہ اپنوں سے ملنے والی ذہنی اذیت مجھے آہستہ آہستہ دیمک کی طرح اندر سے کھائی جا رہی ہے، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اب میرے لیے موت ہی بہتر حل ہے۔ خدارا یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے انگاروں بھرے الفاظ کسی بھی زندہ انسان کو مار سکتے ہیں اور کافی ہوتے ہیں؟ یہ کیوں کسی کی تکلیفوں اور آزمائشوں کو اس کے اعمال کا نتیجہ کہہ کر اس کی روح کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں؟ اگر دلاسا نہیں دے سکتے تو کیوں اس زخم سے پردہ اٹھاتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا؟ کیوں ماضی کو کرید کر کسی کی ہستی بستی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں؟ محبتوں کے بدلے نفرتوں کا بیوپار کرنا تو ان انسانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ میں تھک چکی ہوں، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر۔ اب مجھ میں حوصلہ نہیں بچا۔ مجھے بتائیں آخر کیوں کوئی رفیق نہیں بنتا؟ کیوں ہر کوئی رقیب بنے بیٹھا ہے؟ کسی کے لیے تو میں بھی اہم ہوں۔ کوئی تو ہو جس سے میں دل کی بات کر سکوں، کوئی تو میرا دھیان بھی رکھے۔ بتائیں کس سے کہوں میں اپنا درد، کس کو دکھاؤں میں اپنی روح کے زخم؟ کوئی ہے جو میرا ہمراز بن جائے؟ کوئی ہے جو میرے کرچیوں میں بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹ لے؟ کوئی ہے جو مجھے ان تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آئے؟ یہ سارے سوالات سن کر میں نے اس سے کہا، میری بات سنو، تمہیں آج میں دنیا کی حقیقت بتاتا ہوں اور تمہارے ہر سوال کا جواب بھی دوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم مایوسی اور نا امیدی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ سنو، یہ دنیا ایک آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اس کی محبتیں رعنائیاں ختم ہونے کے لیے ہی بنی ہیں۔ یہ سب محبتوں کے دعوے دار فانی ہیں۔ تم سب کے لیے اس وقت تک اہم ہو اور خاص ہو جب تک ان کی غرض تم سے وابستہ ہے۔ جیسے ہی ان کا تم سے مقصد پورا ہوگا، وہ سب تمہیں چھوڑ کر نئے رفیق ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے۔ جو خود کے سگے نہیں ہیں وہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بنے ہی فنا ہونے کے لیے ہیں وہ تم سے بقا کے وعدے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تم کہتی ہو کہ تم اکیلی ہو، کوئی تمہارا مددگار نہیں، جب دو جہانوں کا مالک اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی تم ہو، پھر تم تنہا کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کہتے ہو تمہارا کوئی ساتھی یا مددگار نہیں، تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ ہی تمہارا مولا اور وہی بہترین مددگار ہے۔ تم کہتے ہو تم کسی کے لیے اہم نہیں ہو، کوئی تمہیں محبت نہیں کرتا، کوئی تمہارا دکھ نہیں سمجھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور لوگ جب کہتے ہیں نا تم سے کہ یہ سختی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ رب العزت نے خود تم سے آزمائش کا وعدہ فرمایا ہے کہ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، لیکن یاد رکھو کہ مشکل کے ساتھ اس نے آسانی کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ کوئی ہو جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، تو سنو پھر، وہ کہتا ہے کہ آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ تو پھر بتاؤ، تم ابھی اکیلے ہو یا پھر 7 آسمانوں اور زمینوں کا مالک ساتھ ہے تمہارے؟ یہ مایوسی اور نا امیدی تمہیں رب کائنات سے دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ زندگی میں لاکھ اتار چڑھاؤ آئیں گے، لیکن تم اپنے رب پر مکمل یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ کوئی ہو یا نہ ہو تمہارا مددگار، لیکن وہ مالک کن تمہارا مددگار ہے۔
اور وہ فرماتا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے